إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے حوالہ سے بڑا واضح طور پہ یہ اعلان اور اظہار فرمایا کہ اللہ کبھی بھی کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم و ستم نہیں کرتے. اللہ کسی کے ساتھ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم اور زیادتی والا معاملہ نہیں کرتے. اور یہ بات اللہ کو انسانوں میں بھی پسند نہیں کہ انسان ایک دوسرے پہ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے. اللہ خود بھی انصاف کرنے والے ہیں اور انسانوں کے لیے بھی یہی بات پسند کرتے ہیں کہ انسان بھی آپس میں انصاف کا معاملہ اختیار کرے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل کرو، واقسطوا، انصاف سے کام لو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اگر آپ کو لوگوں کے درمیان قائم کیا جائے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان تحکموا بالعدل، تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا. اللہ خود بھی انصاف کرنے والے، عدل سے کام لینے والے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ آپ بھی عدل و انصاف سے کام لیں. عام انسانوں کے نام بھی یہی پیغام ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے، ظلم اور زیادتی والا معاملہ نہ کرے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالہ سے ہم نے گزشتہ دروس میں، گزشتہ خطبات میں اس بات کا آغاز کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو اپنانا ہی اصل ایمان ہے. نبوت کو ماننے کا اصل معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کر رہا ہو. اور پھر سیرت کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی چند ایک ایسی باتیں جو عمومی طور پر سیرت کے حوالے سے نظر انداز کی جاتی ہیں، بیان نہیں کی جاتی. آج انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اس حوالے سے دیکھنا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ تک عدل و انصاف سے کام لینے والے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم اور زیادتی سے کتنا دور بھاگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مابین کس حد تک انصاف کرتے تھے. آج انشاءاللہ اور عزیز اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کرنی ہے. یہ التجا ہے، یہ دعا ہے. اللہ رب العالمین حق سچ بات کو سن سمجھ کر مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، عدل و انصاف کا اولین تقاضا یہ ہے، پہلا معاملہ یہ ہے، انسان عدل اپنی ذات سے شروع کرے، اپنے نفس سے شروع کرے، اپنے معاملات سے شروع کرے. لوگوں کا معاملہ جو اس کی ذات کے متعلق ہے، لوگوں کا معاملہ جو اس کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، اس معاملے میں بھی انسان عدل و انصاف سے کام. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے لوگوں کے مابین فیصلہ کرنا ہو، ہماری ججمنٹ اور ہوتی ہے. لوگوں کے درمیان رائے قائم کرنی ہو، ہمارے تخمینے اور ہوتے ہیں، ہمارے اندازے اور ہوتے ہیں، ہمارا انداز اور ہوتا ہے. اپنی ذات پہ باری آئے، اپنی ذات پہ قدغن آئے، اپنی ذات پہ الزام آئے یا اپنی ذات پہ کوئی معاملہ ہے، ہم فوراً تبدیل ہو جاتے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں. اگر کبھی انصاف کے معاملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ صحابی ہے، نام ہے جناب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق چل رہا ہے، ان کو ہنسا رہے ہیں کسی بات پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو پیار کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو کے اندر وہ لکڑی کا ٹکڑا چبویا، ہلکا سا ٹہوکا دیا. یہ موڑے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. اب اسی مذاق کی کیفیت میں کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا بدلہ چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہنے لگے میں حاضر ہوں، تم بدلہ لے سکتے ہو. کہا نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں. جس وقت آپ مجھے لکڑی سے ٹہوکا دے رہے ہیں، چبو رہے ہیں، اس وقت میرے بدن کے اوپر لباس نہیں تھا، میں نے قمیض کو اتارا ہوا تھا. میں نے آپ سے بدلہ لینا تو اس انداز سے لینا کہ آپ کے جسم کے اوپر بھی قمیض نہیں ہونی چاہیے. یہ مذاق میں بات چل رہی تھی، خوش مزاجی ہو رہی تھی. اب وہ سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں نے اس کا بدلہ لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تم لے سکتے ہو بدلہ. کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض اتاریے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارکہ کو اتارا کہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی قسم بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، بدلہ نہیں تھا لینا. اصل چاہیے ارادہ، دل میں خواہش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چوموں، مجھے بہانہ یہ ملا، میں نے اس بار میرے اور آپ کے لیے سبق کیا. یہی معاملہ ایک دوسرے سے ابھی کے حوالے سے بھی ملتا ہے. ایک جنگ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے درست کروا رہے تھے تو ان کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے تیر کی انی کے ساتھ ان کو پیچھے کیا. بعد از آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ساتھی نے مجھ سے اگر کوئی کسی قسم کا بدلہ لینا تو میں کہا جی آپ نے اس جنگ کے موقع کے اوپر میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، آپ نے مجھے وہ ٹوکا دیا تھا تیر کے ساتھ، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں حاضر ہوں. کہ اللہ کے پیغمبر نہیں، جس وقت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے ساتھ پیچھے کیا اس وقت میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، لباس نہیں تھا، آپ بھی اپنی قمیض کو اتاری ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارکہ کو اتارا تو مہر نبوت کو چومنے لگے. کہا دل میں خواہش آئی تھی، پتہ نہیں زندگی باقی کیا ہے یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چوم لو. سمجھانے کا مقصد یہ ہے، اصل بات یہ ہے جب بات اپنی ذات تک آئے تو اپنی ذات کے معاملے سے بھی انصاف سے کام لینا. اپنی دفعہ پیمانے تبدیل نہیں ہونے چاہیے. مجھے قدغن ہے، میری ذات پہ حرف آ رہا ہے،
میری عزت پہ عربہ. چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے میں نے مذاق میں کیا، چاہتے کہہ سکتے تھے میں امیر جماعت تھا، لشکر کو چلانا، میں نے اس وجہ سے تمہاری سب درست کرنا. نہیں، کوئی بات نہیں. انصاف کا تقاضا مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر. پہلی بات، انصاف اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کی اپنی ذات انصاف کی مد میں زد میں آتی ہے تو وہی معاملہ جو لوگوں کے حوالے سے رائے رکھتے ہیں وہی معاملہ اپنی ذات کے حوالے سے کریں. دوسری بات، اپنی اولاد کے متعلق اگر معاملات آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے گھرانے پہ، آپ کے خاندان پہ بات آتی ہے، ان دو کے درمیان فیصلہ کرنا پڑتا ہے. ایک بیگانہ ہے، ایک اپنا ہے، تب بھی انصاف کا تقاضا پورا ہونا چاہیے. مشہور و معروف واقعہ، دو اسباق نکلتے اس واقعے سے. اللہ اکبر. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مشہور حدیث ہے، قبیلہ بنو مخزوم کی خاتون، اس نے چوری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فتح مکہ کے موقع کا یہ واقعہ، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خاتون کو پیش کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے. اب قبیلے کے جو افراد تھے ان کے ذہن میں یہ بات تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو حد قائم کریں گے اور اس کا ہاتھ کاٹیں گے. اس کا ہاتھ کٹ گیا، ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. ہم لوگوں کو کیا بتاتے پھریں گے کہ ہمارے قبیلے کی خاتون کا چوری کرنے پہ ہاتھ کٹا ہے. ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں ڈھونڈنے لگی، کوئی بندہ ڈھونڈو جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لے. اللہ اکبر. انتخاب ہوا جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی، آپ کے بڑے پیارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، یعنی منہ بولے پوتے کہہ لیں. کہا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ سے، آپ اللہ کے پیغمبر کے پاس جائیں، جا کے سفارش کریں. وہ قبیلہ بڑا اونچا، خاتون بڑی عزت دار گھرانے سے، اس کی غلطی ہوگی، کو اور حد قائم کر لیں، کوئی اور معاملہ لے دے کے کوئی معاملہ ختم کر لیں، ہاتھ نہ کاٹیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جناب اسامہ بن زید رضی آگے عرض کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملہ ہے، مجھے قبیلے والوں نے بھیجا سفارش کرنے کے لیے، میں سفارش کرتا ہوں آپ کی مہربانی ہے اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور معاملہ بن سکتا تو کچھ اور کر لیجئے، ہاتھ نہ کاٹیں، قبیلے کی عزت جاتے. صحابی بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تم اللہ کی حدود کے معاملے میں میرے پاس سفارش کرنے آئے، تم میرے پاس اس مقصد کے لیے آئے ہو کہ جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں میں وہ حد قائم نہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ. بھیجنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے افراد کو جمع کیا، اعلان کیا کہ جمع کرو لوگوں کو جمع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم سے پہلی امتیں برباد اسی وجہ سے ہوئی، تم سے پہلی امتوں پہ عذاب اس وجہ سے آئے، پوری امت تباہ و برباد اس وجہ سے کر دی گئی. اگر ان میں کوئی باعزت افراد کسی گناہ کا مرتکب ہوتے تھے، ان کے بڑے، ان کے عزت والے اگر کسی جرم کے مرتکب ٹھہرتے تھے، وہ لوگ ان کو معاف کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. اگر کوئی غریب، کوئی کمزور بندہ ان کے ہاتھیں چڑھ جاتا، اس کے اوپر انصاف کے تقاضے کو، یہ کام تم مجھے کرنے کا کہہ رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پاورفل ہے، جو سورسز والا ہے، جو طاقت والا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. جو غریب ہے، جو کمزور ہے، اس کو پکڑ لیا جائے، اس کو دھر لیا جائے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم میں سے پہلی امتیں برباد اس وجہ سے ہوئی. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کاٹتے تھے. انصاف کا تقاضا یہ، اگر میرے گھرانے کا بھی مسئلہ ہوتا، اگر میرے گھرانے، دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات جو ہم بات بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کے اپنے خاندان کے افراد، عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کوئی فیصلہ ہو، کوئی معاملہ ہو، کوئی آپس میں بات چیت چل رہی ہو، کوئی آپس میں معاملہ،
انصاف کرنے کے لیے اگر کسی ایسے فرد کا نام لے لیا جائے جو ہمارے خاندان سے ریلیٹڈ ہو، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، وہ چل اپنے ہی کار کا بندہ آ گیا ہے، وہ اپنا ہی فیملی ممبر ہے نا، ہوں تو اپنی مرضی کا فیصلہ کروا لیں گے، ہوں تو اپنا کام کٹوا لیں گے۔ اللہ کی قسم نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے جب آپ فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں تو پھر اپنا بیگانہ نہیں دیکھنا، پھر اپنے اور بیگانے کے درمیان پر پھر جو حق بات ہے، پھر جو سچ بات ہے اس کا فیصلہ۔ پہلی بات، سدا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی بیٹی کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرما، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دوسری بات، عدل و انصاف کے حوالے سے بہت بڑی رکاوٹ جس کی طرف جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، طاقتور اگر جرم کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے، طاقتور اگر غلطی کرے اس کو معاف کر دیا جائے، کمزور اگر کوئی غلطی کرے تو اسے دھر لیا جائے۔ معروف ہمارے اب تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، چل رہا ہوتا ہے اربوں خربوں کی ڈکیتیاں کرنے والے، یہ تو ٹاپک ہی ایسا ہے نا، چھیڑے تو ختم ہونے بھی نہیں آتا، جو کروڑوں لوٹ کے لے گئے، جو اربوں میں لوٹ کے لے گئے، جو خربوں میں لوٹ کے لے گئے، ان کو آئے دن NROs مل رہے ہیں، ان کو آئے دن چھٹی مل رہی ہے، ان کو آئے دن بریت ان کی مل رہی ہے، ان کے اوپر منشیات کے کیس ہیں، ان کے اوپر ڈرگز کے کیس ہیں، ان کے اوپر کئی افراد کے قتل کے کیس ہیں، اور قتل بھی ایسا جو میڈیا کے سامنے ہوا، کیمروں کی موجودگی میں ہوا، 14 لاشیں گرائی گئی، کوئی ایک بندہ گرفتار ہوا اس کیس میں، بولے ماڈل ٹاؤن ثانیہ بول گئے ساروں کے سامنے سر عام حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری گئی، بچیوں کے منہ میں گولیاں ماری گئی، کوئی ایک بندہ گرفتار ہے؟ آپ کے ابھی وہ 6 یا 7 بہنوں کا بھائی جس نے قتل کیا شاہ رخ جتوئی چھوٹ گیا نا عدالت سے، وہ ڈیرے کا بیٹا تھا نکل گیا۔ یہ عدل انصاف، یہ ہمارے ہاں قانون۔ کوئی پوچھ، میں خود وکٹم ہوں، میں خود شکار، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، 2 کروڑ کی ڈکیتی تھی، 2,500 روپے برآمدگی ہوئی تھی، اور چوروں کو خود لکھ کے سگنیچر ہم سے کروائے گئے، ان کو معاف کرتے، معاف کیا گیا، نہیں تو آپ کی جان کو خطرہ، آپ کی فیملی کو خطرہ۔ اللہ کی قسم میں خود وکٹم ہوں اس چیز کا، خود ہمارے ساتھ یہ ہمارے ہاں عدل و انصاف۔ مجرم طاقتور ہے اس کو معاف کر دیا جائے، مجرم پاورفل ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ڈکیت بڑا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر کوئی سائیکل چور پکڑا جائے، مسجد سے ٹوٹی چور پکڑا جائے، جوتی چور، اس کو لٹاؤ، اس کو مارو، اس میں ساروں کا غصہ، وزیر اعظم کا غصہ بھی اس میں نکال دو، صدر کو غصہ بھی اس میں نکال دو۔ اس کی ایسی کی تیسی، اس نے جوتی اٹھا لی، اس نے دکان سے بریڈ چوری کر لی، یہ روٹی چراتا پکڑا گیا۔ یہ حال ہے ہمارے ملک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کے وقت فرمایا امتیں برباد اس وجہ سے ہوتی ہیں، امتیں بولیں برباد اس وجہ سے ہوتی ہیں، امتیں تباہ اس وجہ سے ہوتی ہیں جب طاقتور کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور غریب کمزور کو جکڑ دیا جاتا ہے، پکڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے آج کل بھی چل رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ رہائیاں ہو رہی ہیں، ڈیلی بیسس پہ بریت کے کیس خارج ہو رہے ہیں، یہ کیس پہ خارج۔ میں کل پرسوں بھی مطالعہ کر رہا تھا اپنے موضوع کے حوالے سے، تو میں پڑھ رہا تھا 19 لاکھ کے قریب، کتنے؟ 19 لاکھ کے قریب کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں دائر ہیں، آج تک جن کے فیصلے نہیں ہوئے، آج تک جن کا انصاف ہو ہی نہیں سکا، فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ان کے فیصلے فوراً ہو جاتے ہیں، ان کو بری فوراً کر دیا جاتا ہے، ان کو فوراً چھٹی دے جاتی، ان کے اربوں خربوں کے اثاثے ڈکلیئر ہوئے ہوئے، پکڑے گئے ہوئے، چوریاں ڈکیتیاں پکڑی گئی تھی، وہ ساری چھوڑ دی جاتی ہیں، وہ ساری معاف کر دے۔ بڑے ہیں نا، اقتدار میں آتے اس لیے اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے تو حکومتیں لیتے، ہمارے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں، ہمارے لیے تو مہنگائی کا رونا ہی ہے نا، ہمیں تو بجلی آنے جانے کا رونا، ہمیں گیس آنے جانے کا رونا، ہمیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کا، ہمارا تو دھیان اس طرف جاتے ہی نہیں نا، اور ہمیں کن چکروں میں لگا کے وہ ملک کو لوٹ کے کھا کتنا رہے، ایک ایک دن میں کتنے اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے، ہمیں تو اس طرف توجہ ہی کوئی نہیں، نہ ان کو کوئی پکڑنے والا، نہ ان کو پوچھنے والا، نہ ان کو کوئی حال نہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا امت برباد اس وقت ہو جاتی ہے جب بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹوں کو پکڑ لیا جاتا ہے، طاقتور کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں ہوتا، مظلوم غریب کمزور کے ساتھ انصاف ہو، اس کے اوپر برپا، اس کو پکڑ لو، اس کی گچی مروڑ نہیں۔ اللہ اکبر۔
عدل و انصاف اس کا تقاضا یہ ہے، اپنے تو اپنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی معاملہ. تیسرا ٹاپک ہمارے آج کے موضوع کا، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فیصلہ ہو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی انصاف کا ترازو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. ایک بات ہی اپنے بگانے کی، مسلمانوں میں رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، بات مسلم اور غیر مسلم. جناب عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر میں یہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہ جب قلعہ فتح ہو گیا کہ کسی کھجور کے باغ میں تھے، وہاں پہ اکیلے تھے، اچانک پتہ نہیں چلا کسی نے ان کو شہید کر دیا. عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی، ان کے بیٹے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آتے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے باپ کو اس طرح قتل کر دیا گیا باغ کے اندر. وہاں پہ کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا، کوئی گواہ موجود نہیں، قتل کا کوئی عینی شاہد موجود نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو مسلمانوں کو قتل کرنے سے رہے. ہم علاقہ غیر میں آئے ہوئے یہودیوں کے بس خیبر میں گئے ہوئے تھے جنگ لڑنے. کسی مسلمان سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہمارے باپ کو شہید کرے، قتل کرے. یہ کام یہودیوں کا لگتا ہے. اچھا پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہودیوں سے قصاص لے کے دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصاص کا طریقہ یہ ہے، تم جاؤ جا کے اپنے قبیلے کے 50 افراد اکٹھے کرو. یہ شرعی طریقہ، اپنے قبیلے کے 50 افراد جمع کرو. وہ 50 افراد قسم اٹھائیں کہ یہ قتل یہودیوں نے کیا ہے، میں تمہیں ان سے دیت لے دیتا ہوں، قصاص لے دیتا ہوں. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دو گواہ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک الگ گواہ موجود نہیں، آپ 50 بندے کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو 50 گواہ حاضر کر سکتے ہو جو عینی شاہد ہو، جو قسم اٹھا دے کہ ہاں یہ قتل یہودیوں نے کیا ہے، میں تمہیں ان سے قصاص لے دیتا ہوں. نہیں تو یہودیوں کے 50 افراد ان سے قسم اٹھوا لیتے ہیں، وہ قسم اٹھا کے کہ قتل ہم نے نہیں کیا. توجہ کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بن سہل کے کہنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی ہیں، ان کا تو ایمان ہی نہیں، وہ تو ہمیں مانتے ہی نہیں، وہ اللہ کے منکر، وہ آپ کے منکر، ان سے قسم کس بات کی اٹھوانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرعی معاملہ یہ ہے، اگر یہودی قسم اٹھا دیں گے تو پھر دیت نہیں بنتی. ان کے 50 افراد قسم اٹھا دیں قتل ہم نے نہیں کیا، پھر دیت نہیں بنتی. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر جس طرح آپ فیصلہ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے دوں گا، یہودیوں سے دیت لینا نہیں بنتا. انصاف کا تقاضا یہ، ہم موجود ان کے علاقہ میں، شبہ یہی ہے، خدشہ یہی ہے، قتل انہوں نے کیا ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے پاس یعنی گواہ موجود نہیں، ہمارے پاس شاہد موجود نہیں، ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں، ہم کس پہ آپ کے اوپر یہ فیصلہ کریں کہ قتل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا معاملہ کیا، ان سے دیت نہیں لی، ان سے قصاص نہیں لیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں کو بیت المال سے دیت ادا کر دی، یہودیوں کو نہیں پکڑا. انصاف کا تقاضا یہ ہے اگر فیصلہ مسلمان اور غیر مسلم کے مابین بھی ہو رہا ہے تب بھی جو عدل اور انصاف کا معاملہ وہ کیا جائے. جب بھی جو عدل و انصاف والا معاملہ وہ معروف ہوا کہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، ایک منافق کا بیان کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی شخص ایک مسلمان کا کیس لے کے آیا تھا. آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. وہ جو مسلمان بنا پھرتا تھا کہنے لگا میں نہیں اس فیصلے کو تسلیم کرتا، میں یہ فیصلہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا. وہ جو فیصلہ کرنے لگے تو یہودی پکار اٹھا، کہنے لگا ابوبکر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سن لینا یہ کیس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ میرے حق میں کر چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ مسلمان کے حق میں نہیں کیا. عدل انصاف کا تقاضا یہودی کے حق میں فیصلہ، یہودی کے حق میں فیصلہ دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر فیصلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کر دیا تو ابوبکر کا بھی وہی فیصلہ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. وہ کہنے لگا نہیں 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 میں نہیں مانتا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے.
آ کے پھر وہی کیا سارا کیس سنایا گیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہے. یہودی پھر بول اٹھا, کہنے لگا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سمجھ لو اس کیس کا فیصلہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں. کہا اچھا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا یہ نہیں مانتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. کہتا میں نے فیصلہ ابو بکر سے کروانا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ میرے حق میں کیا. کہتا نہیں اب میں نے عمر فاروق. کہنے لگے ٹھہرو رکو ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں. اپنے خیمے کے اندر کے جا کے تلوار لے گیا, اس مسلمان جو نام نہاد مسلمان اس کی گردن تو اتار دیا. کہ جس کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا فیصلہ جس کو قبول نہیں, اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرے گی. یہ کیسا مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. میرے اور آپ کے لیے سبق, بات آگے بڑی لمبی ہے ہم یہیں پر روک دیتے ہیں. میرے اور آپ کے لیے سبق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان فیصلہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کو دیکھتے ہوئے مسلمان کی سائڈ نہیں لی. یہ نہیں کہا کہ ہمارا مسلمان بھائی ہمارا ماننے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. اللہ اکبر. معاملہ سمجھنے والا یہ ہے, اگر بات انصاف کی ہو تو پھر مسلم اور غیر مسلم ہی نہیں دیکھنا, پھر حق اور انصاف کو دیکھنا. چوتھی بات آج کے خطبہ کے حوالے سے, اللہ اکبر, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور. فرمایا عدل و انصاف سے کام لینے والے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ, تخت کے ساتھ, نور کے ممبروں پر دائیں طرف بیٹھے ہوں گے. اور فرمایا پھر اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں, یعنی دونوں اطراف میں ہوں گے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین یعدلون فی اہلہم وما ولو, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے درمیان, اپنے گھر والوں کے درمیان, جو ان کے انڈر افراد ہیں ان کے درمیان, الذین یعدلون فی اہلہم وما ولو, اور جہاں بھی, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس جگہ بھی ان کو عدل و انصاف کے لیے مقرر کیا جاتا ہے ہر جگہ بھی انصاف سے کام لیتے. عدل اور انصاف کا معنی یہ نہیں کہ آپ صرف جب فیصلہ کرنے بیٹھے اس وقت انصاف سے کام لیں. جب آپ کے سامنے کوئی کیس نہیں, اپنی زندگی میں بھی عدل و انصاف سے کام, اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام, اپنے اہل خانہ کے درمیان عدل و انصاف سے کام. ماں اور بیوی کا توجہ کے ساتھ, نوجوانوں کے لیے, شادی شدہ افراد کے لیے بڑی ضروری بات, ماں اور بیوی کا آپس میں کلیش چل رہا ہے, جھگڑا چل رہا ہے, آپ نے عدل سے کام لینا ہے. بیوی کا اور نند کا جھگڑا چل رہا ہے, آپ نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. بیوی کی سائڈ مارنی, ماں کی سائڈ, اللہ کی قسم غلط ہے. عدل اور انصاف کا تقاضا جو حق سچ بات ہے اس پہ قائم دائم رہے, جو حق سچ معاملہ اس پہ قائم دائم رہے. بچوں کے درمیان عدل انصاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں میری اماں نے میرے باپ سے تقاضا کیا میرے بیٹے کو کوئی تحفہ دو. میرے باپ نے کہا میرے اور بھی بیٹے ہیں, میں اس اکیلوں کو کیسے تحفہ دوں؟ کہا نہیں, مجھے میرے بچے کے لیے کوئی تحفہ چاہیے. کہتے میرے باپ نے ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ ہے کچھ عبا کیا, ایک حدیث مبارکہ میں الفاظ ہے ایک غلام عبا کیا. میرے باپ نے مجھے غلام تحفہ دیا. میری ماں کہنے لگی اس غلام کو ہبا کرنے پہ, تحفہ دینے پہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ. گواہی اللہ کے پیغمبر کی ہوگی کہ تم نے یہ میرے بچے کو ہبا کر کے تحفہ دے دیا. ابا جی نے میری بازو پکڑی, مجھے ساتھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے, میں اس بچے کو ایک غلام تحفہ دوں. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ معاملہ. آج کل گھروں میں یہ بڑا نچاکی کا معاملہ چل رہا ہے, بڑا لڑائی جھگڑے کا معاملہ چل رہا ہے. میں وضاحت کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ. کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس بیٹے کو یہ غلام تحفہ دے رہا ہوں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ کہا جی بالکل ہے. اور بھی بیٹے ہیں؟ ہاں ہیں. کیا سب کو غلام دیا ہے؟ کیا سب کو تحفہ دیا ہے؟ کہا نہیں, اللہ کے پیغمبر صرف اس اکیلے کو تحفہ دے رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرتے ہو اور ظلم پہ مجھے گواہ بنا رہے ہو. ایک گناہ کا کام کر رہے ہو اور گناہ کے کام پہ مجھے گواہ بنا رہے ہو. میں اس گناہ کے اوپر گواہ نہیں بن سکتا. اماں جی جاتے ہوئے توجہ کے ساتھ لکھ کے دے جاتی ہے میری فلاں تھی
مینوں بڑی پیاری، میرے گھر دا جنہ سامان میری دھی نوں دے دینا. اما کو کس نے اختیار دیا؟ ابا جی جاتے ہوئے لکھ جاتے ہیں فلاں پلاٹ میرا فلاں بیٹا مجھے بڑا محبوب ہے، یہ اس بچے کا ہوا، باقی وراثت آپس میں. ابا جی کو کس نے اختیار دیا؟ فلاں دکان میں فلاں بچے کے نام اس کے کاغذات، اور یہ کی کاغذات، یہ ایک عجیب ڈرامہ. میں بڑی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں، آج پھر کر دیتا ہوں. یاد رکھیے شریعت میں جو ہمارے قانونی کاغذات ہیں ان کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ شریعت میں یہ جو ہمارے قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں نا، پراپرٹی اس کے نام لگ چکی ہے، ابا جی نے میرے نام ٹرانسفر کی تھی، میرے نام لگا، اس کی ذرہ برابر حیثیت نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ فیصلہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. انصاف وہ ہے جو جی ابا جی آتے جانے مرن لگے میرے نہ کر آ گئے، تیرے نہ کروا گئے تو مالک تو ہو گیا. ابا جی نے ٹیکسی سے بچنے کے لیے، ابا جی نے ایف پی آر اسے بچنے کے لیے وہ تیرے نام لگوا، وہ مالک ہی تو ہو گیا. یا اس وقت کاغذات کی ٹرانسفر کے بدل تو پاس موجود ہے، نام وہاں تیرا لکھا گیا، انگوٹھے سائن ہو تیرے، وہ مالک تو ہو گیا. نہیں، جو وراثت ہے وہ سب کی ہے، حقدار سب ہے. اما کو اختیار نہیں ہے اپنا زیور، میں وہ فلانوں نے میری بڑی خدمت کی تھی، مینوں بڑی چنگی لگتی ہے، میں سارا کچھ شودے نال آ چلنی ہے، گھر کا سارا فرنیچر میری دھی نوں دے دینا، بھانڈے سارے فلان. اللہ کی قسم حرام ہے. یہ گھروں میں سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ گھروں میں جا کے سمجھائیں، یہ گھروں میں جا کے بتلائیں. یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے. آپ کسی ایک کو تحفہ نہیں دے سکتے، آپ کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. جو چیز ایک بیٹے کو دینی ہے وہ باقی بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی دینی پڑے گی. زندگی میں یہ برابر ہے. یاد رکھے جو آدھے کا معاملہ نا بیٹی کو نصف ملتا ہے وہ موت کے بعد ملتا ہے، وہ مرنے کے بعد آگا ملتا ہے. زندگی میں بیٹا اور بیٹی برابر ہے. بلکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اللہ کی قسم اگر عدل کا معاملہ نہ ہوتا میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا، اگر عدل و انصاف کا معاملہ نہ ہوتا میں بیٹیوں کو زیادہ دیتا. لیکن چونکہ رب نے عدل کرنے کا حکم دیا میں اس لیے ان کے درمیان تقاضا یہ کر رہا ہوں، ہاں دیتے وقت پہلے بیٹیوں کا خیال کیا کرو. یہ اتنی سی اجازت ہے. ہم کھلا کے بیٹوں کو، پراپرٹیاں ساری بیٹوں کے نام، جائیدادیں ساری بیٹوں کے نام، چیزیں ساری بیٹوں کے نام، اور بیٹیوں کے نام کچھ بھی نہیں. ماں اس کا بس چلتا سارا کچھ بیٹیوں کے نام لگا دیتی ہے، بیٹوں کے نام کچھ بھی نہیں. یہ زیادتی ہے. عدل و انصاف کا تقاضا ہے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے. کسی نے آپ کی خدمت کی ہے نہیں کی، کسی سے آپ ناراض ہیں. اسلام میں نے بڑی دفعہ یہ بات بتائی ہے، اسلام میں آنکھ کرنے والا سسٹم موجود نہیں ہے. اسلام میں نچاتی کی بنیاد پہ کسی کو پراپرٹی سے بے دخل نہیں کر سکتے، وراثت سے آپ نہیں نکال سکتے. جو حق سب کا وہ سب کو ملنا ہے. آپ کو قطعاً اختیار نہیں کہ اللہ کی حدود کو پامال کرے، اللہ کی حدود کو پیچھے چھوڑ کے آپ خود فیصلے کرتے ہوئے رہے کس کو کتنا دینا اور کس کو کتنا نہیں دینا. یہ آپ کا اختیار نہیں، یہ رب کا اختیار ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرتے اور ظلم پہ مجھے گواہ ملا. سب کو یہ تحفہ دینا، سب کو تو نہیں دینا، تو ایک کو دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. بچوں کے درمیان انصاف، بیویوں کے درمیان انصاف. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جانا ہوتا اور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان قرہ ڈالا کرتے. عدل و انصاف سے کام لیا گیا. اپنی مرضی سے سلیکشن نہیں کرتے تھے کہ فلاں بیوی میرے ساتھ جائے گی، فلاں بیوی نو 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 سفر ہے تو فلاں عورت کو ساتھ دے. نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرہ ڈالا کرتے. جس کے نام کا قرہ نکلتا وہ خاتون ساتھ جاتی، وہ اہلیہ ساتھ باقی نہیں جاتی. انصاف سے کام. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو بیماری تھی، مرض وفات جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ کے اوپر بھی اپنی اہلیہ سے اجازت لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری دوسری اہلیہ کی طرف تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو جمع کیا، کہا میری خواہش یہ ہے میں اپنا آخری وقت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اجرے میں گزاروں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے اجازت دیتے ہو کیا میں تمہاری باری؟ ان کے پاس ساری اہلیہ نے اجازت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہے. وہاں بھی ڈنڈی نہیں ماری. عدل و انصاف کا تقاضا. آخری بات، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے. غصہ کی حالت میں جب جذبات قابو نہ آ رہے ہوں، کنٹرول نہ ہو رہے ہوں، اس وقت بھی عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے آپ عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں.
آپ غصے کی کیفیت میں، آپ جذبات کی کیفیت، ہوتا نا ایسا، بس غصے میں دو چار زیادہ نکال گیا ہوں، غصے میں دو چار زیادہ سنا، غصے میں زیادتی کر گیا ہوں، اس وقت میں ہوش و واس میں نہیں تھا، مجھ سے ہاتھ اٹھ گیا، میں نے یہ کر دیا، یہ سارا کچھ چلتا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، عبداللہ نام تھا ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بڑا مذاق کیا کرتے تھے۔ ان کو ایک بری لت شراب نوشی کی عادت تھی، ان کو شراب پیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری فرمائی، کوڑے لگے ان کو، ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر ہی گرفتار ہوئے، پتہ چلا پھر شراب پی رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کرنے کا حکم، کوڑے مارو اس کو۔ مار رہے تھے تو پاس بیٹھے ایک صحابی، اب سارے غصے کی کیفیت میں ہیں، غصے کا ایک عالم چل رہا ہے، پاس بیٹھے ایک صحابی کہنے لگے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کو کتنی دفعہ سمجھایا، یہ سمجھتا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کوڑے لگ رہے ہیں صحابی کو شراب پینے میں، اور پاس بیٹھے ایک صحابی کہنے لگے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو کتنی دفعہ سمجھایا، کتنی دفعہ سزا مل چکی ہے، پھر وہ ہوش نہیں پکڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فوراً روکا، نہیں، اس کے اوپر لعنت نہ بھیجو، جو گناہ کیا اس کی وہ سزا پا رہا ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اس کے اوپر لعنتیں بھیجنا شروع کر دو؟ ٹھیک ہے، جو وہ گناہ کر رہا ہے اس کی سزا وہ پا رہا ہے، تمہیں لعنت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا، جتنی سزا اس کی بنتی ہے اتنی سزا اس کو مل رہی ہے، اس سے زیادہ بولنے کی بھی اجازت، زیادتی کرنے کی اجازت، ہاتھ اٹھانے کی اجازت، دو چار زیادہ لگا دینے کی اجازت، یہ کیسے ہو سکتا؟ زبان سے لفظ نکالنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ اکبر۔ ایک معاملہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یمن سے کچھ سونا بھیجا، وہاں سے فتح کی مال غنیمت ملا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نجد کے 4 افراد تھے، ان میں تقسیم کر دیا۔ انصار اور مہاجرین، ان میں آپس میں 6 مگوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ ہمارا بھی حصہ بنتا تھا، ہمیں بھی ملنا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، پتہ چلا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مؤلفۃ قلوبہم، ان کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے، ایمان کے اوپر مضبوط کرنے کے لیے ان کو دیا ہے، یہ میں نے فیصلہ کیا، میرا فیصلہ ہے۔ ایک شخص اٹھ کے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں، توجہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں، عدل و انصاف سے کام لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو مجھ سے زیادہ کوئی عدل و انصاف سے کام لے سکتا ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ سے زیادہ امانت دار ہو سکتا ہے؟ میرے متعلق تمہارا یہ گمان ہے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں بددیانتی کروں گا؟ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پاس موجود تھے، فوراً کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے اس کی گردن نہ اتار دو۔ غصے کی کیفیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے یہ باتیں ارشاد فرمائے۔ 5 سے ابھی موجود ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اجازت ہے اس کی گردن نہ اڑا دوں، یہ آپ کے بارے میں ایسے جملے کہہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اجازت نہیں، جتنی بات ہے وہ بات میں کر رہا ہوں، جتنے جملے وہ جملے میں کہہ رہا ہوں، لیکن گردن مارنے کی اجازت نہیں۔ کہا ہاں اتنا ضرور ہے، میرے بعد اسی قوم میں سے، ایسے افراد میں سے لوگ آئیں گے جو آگے قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، وہ اپنے لوگوں میں ظلم و ستم ڈائیں گے اور کافروں کے ساتھ پینگے بڑھائیں گے۔ کہ اللہ کی قسم اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تب میں ان کو قتل ضرور کروں گا، آج اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے غصہ ہے، ٹھیک ہے جذبات۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے، آخری بات تو پھر بات ختم انشاءاللہ۔ یہودی آئے، آگے کہا السلام علیکم، ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام علیکم، کہا السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پہ موت واقع ہو۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پاس بیٹھی ہیں، سن گئی، سمجھ گئی کہ یہ کیا کہا انہوں نے، کہا والسلام علیکم ولعنت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے موت ہے اور اللہ کی لعنت برسے تم پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عائشہ کہا عائشہ کیا کر رہی ہو، خاموش رہو۔
تو اللہ کے پیغمبر آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے جملہ کیا کہا ہے؟ اس نے سلام نہیں کیا، اس نے السلام علیکم کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سن لیا تھا اور میں نے اس کا جواب وعلیکم کہہ کے دے دیا۔ عدل کا تقاضا یہ تھا، انصاف کا تقاضا یہ تھا، جتنی بات اس نے کی میں نے وعلیکم کہہ کے اس کا جواب، تم نے کیوں آگے سے لعنت اللہ علیکم کہا اور کیوں اتنے جس بات کے ساتھ؟ نہیں، الفاظ میں بھی بڑھنے کی اجازت ہے، بولیں۔ یہودی کہہ رہا کہ پہل وہ کر رہا ہے، کوئی ایک گالی دیتا ہم 10 سنا کے اور کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کڈی تھے پھر انہیں سی نا، پہل تو نہیں کی تھی سی نا۔ خصوصی طور پہ جہاں پہ ہمارا کو طبقہ نچلا ہو، کوئی مظلوم ہو تو پھر تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں نا، پھر تو ہم سنبھال ہی نہیں جاتے۔ اللہ کے لیے نہیں، اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف قائم کی۔ 2 باتیں آخر میں، ایک بات یہ ہے، پہلی بات اپنے گھروں میں انصاف قائم کریں، اپنی اولادوں کے درمیان، اپنے اہل خانہ کے درمیان، ماں باپ بہن بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان۔ اگر کہیں پہ دوسری بات آپ کو منصف بنایا جاتا ہے، آپ سے انصاف کا تقاضا کیا جاتا ہے، وہاں بھی انصاف کا تقاضا، کہیں بھی اپنا خاندان، اپنی برادری، اپنی فیملی نہیں دیکھنی۔ جب لوگ آپ کو عدل کے لیے قائم کریں، آپ سے عدل کی امید رکھیں، تصور کریں، عدل قائم۔ دوسری بات، اللہ کے لیے اپنے ملک کے حوالے سے اس حوالے سے آواز کو اٹھائیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مطابق وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ عدل و انصاف نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو ظلم و ستم چل رہا وہ ساروں کے سامنے لمبی باتیں، لمبی بحثیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو عدل کرنے والا بنائے، اللہ مجھے اور آپ کو عدل کی وجہ سے نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں عدل و انصاف کو قائم دائم فرمائے، ہماری عدالتوں کو عدل قائم کرنے والا بنائے، ہمارے ججز کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے بات کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خاص پہلو، ایک خاصا یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عدل و انصاف سے قائم لینے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں عدل کا دامن، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے درمیان، اپنی بیویوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے درمیان بھی عدل و انصاف سے کام لیں۔ میں اور آپ اگر سیرت کے ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماننے والے، تو مجھ پر اور آپ پر لازم ہے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لیں۔ زندگی میں جہاں بھی معاملہ آئے، جہاں بھی ہمیں فیصلے کے لیے مقرر کیا جائے، عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اپنے گھروں میں عدل و انصاف کو قائم کریں، اپنی اولادوں کے درمیان، اپنے رشتہ داروں کے مابین عدل و انصاف کو قائم دائم کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔